اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنواز عادل صاحب، آپ اور آپ کا ہمالیہ چینل کا ہم بے حد مشکور ہیں کہ آپ ہمیشہ سیاسی ہو غیر سیاسی ہو ہمیشہ کوہستانیوں کے مسئلے مسائل پہ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں۔ ہم جالکوٹ عوامی جمہوری اتحاد کے کینڈیڈیٹ جناب نعیم الرحمان صاحب کے دفتر میں بیٹھ کے اس دن ہم نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ 6-7 ماہ پہلے ہم لوگوں نے وہاں ایک چینل ہے جالکوٹ میں، مڈاو کہتے ہیں اس کو بنوانے کے لیے ہم اپنے علماء اور اپنی حکومت کے جو اہلکار تھے AC صاحب ایس ڈی او صاحب ان کو لے جا کے موقع پہ دکھوایا کہ آیا اس پہ 6-7 مائیں بہنیں پہلے بھی گری ہیں اور فوت ہو چکی ہیں اور ایک بچی زخمی بھی ہوئی تھی، آیا اس کو بنائے۔ انہوں نے وہ اسٹیمیٹ وغیرہ اس کا لگایا، بنایا، لاگت وغیرہ 5 لاکھ 10 لاکھ، لیکن وہ بنا نہیں۔ تو اس دن ہماری ایک دوسری بچی بھی اسی جگہ سے گر کے فوت ہوئی۔ تو ہم یہاں اپنے دفتر میں بیٹھ کے نعیم الرحمان صاحب کو بٹھا کے اپنے دفتر کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ اپیل کی تھی حکومت سے کہ آیا اس جگہ کو بنایا جائے۔ یہ بڑا احساس جگہ ہے، وہاں پہ مائیں بہنیں پانی کے لیے آنا جانا ان کی رائے رسم دور رہتی ہے۔ تو وہ اس بات کو لے کے نعیم الرحمان صاحب نے اس بچی کی فوتگی پہ اس یتیم بچے کی مدد بھی کی نقد۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس کے دیور، میرے ساتھ بیٹھے ہیں مولانا ضیاء الرحمان صاحب۔ تو میں اپنے جملہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں یا جو بھی سوشل کام کرنے والے بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کے اوپر بیٹھ کے بات تو کریں لیکن کام بھی کریں۔ یہ معاملات جو ہیں یہ شریک ہیں، اس پہ ہمیں حکومت کو بھی کہنا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے جو امداد ہو سکے وہ امداد بھی کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے چینل کی وساطت سے اپنی عوام کو، قوم کو، تمام تر کو یہ کہوں گا کہ ہم جیتیں تو بھی قوم کے نوکر ہیں، ہم ہاریں تو بھی قوم کے نوکر ہیں، کیونکہ ہم پیدا اس قوم سے ہیں۔ تو یہ التجا میری دیگر قوم سے بھی ہے کہ اللہ را جو قوم کی خدمت کرتے ہیں اس کو دعا بھی دو اور اس کو ووٹ بھی دو۔ یہ میری اپیل ہے اور آپ کے اس چینل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہنواز صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے میری بھابھی جالکوٹ کے عوامی ایک چشمہ ہے جہاں پہ پورے جالکوٹ کی عورتیں جو ہیں وہ پانی کی ضروریات وہاں سے پورا کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہاں پہ آتی ہیں تو وہاں کا جو راستہ ہے بہت مشکل راستہ ہے، اور اس بات پر ایک مرتبہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پرنس فضل حق صاحب اور نعیم صاحب کا، جنہوں نے میری بھابھی کی فوتگی کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے وہ وقتی طور پر مالی تعاون کیا۔ اور میں یہ میسج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ یہ جو راستہ ہمارے اس چشمے کی جو راستہ ہے بہت مشکل راستہ ہے۔ جو بندہ مشکل سے بچنا نہیں چاہتا تو دہلی کے اس بادشاہ کی قول سے میں ضرور اتفاق کروں گا۔ اس نے کہا تھا جب اس پہ کوئی حملہ آور ہونا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہنوز دلی دور راستے۔ تو مشکل سے بچنے کے لیے ہم نے سامان رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے جو عہدیداران ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بات بھی کی ہے۔ پرنس صاحب کی قیادت میں وہاں پہ ٹیم آئی تھی اور وزٹ بھی کیا ہے، اس جگہ کو دیکھا ہے 9 ماہ پہلے، اور یہ میرا مطالبہ ہے، میں بھی اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس جگہ کو بنانا لازمی ہے۔ ہمارے جتنے بھی الیکشن کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس بات پہ زور دیں اور حکومت کی طرف جائیں اور وہاں پہ مطالبات لے کر جائیں اور اس کام کو جلد از جلد اس راستے کو، اس چشمے کو بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنواز عادل صاحب، آپ کے چینل کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ یہاں آئے، تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ اصل میں بات ہے کہ بعض معاملات جو ہوتے ہیں جس کے اندر جتنا بھی جلدی کیا جائے تو اس میں بہتری آتی ہے۔ ویسے امیدوار تو یہاں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف منشورات بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اور اس کے اوپر ہر ایک کا آواز ہونا چاہیے۔
جس طرح پچھلے دنوں ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے 7 ماہ پہلے حکومت کو آگاہ کیا تھا کہ عوامی ایک چشمہ ہے، وہاں عورتیں آتی ہیں، وہاں ان کے راستے میں دشواریاں ہیں، ان کو بنائیں۔ تو انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ ہم بنائیں گے، اور موقع پر وہاں مولانا صاحب بھی موجود تھے، مولانا عبدالشکور صاحب موجود تھے، اس کے زیر نگرانی بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا، تو انہوں نے بھی اس کے اوپر لبیک کہا تھا، لیکن وہ آپ اس بات کو صرف بات تک ہی محدود رہی، اس کی عملی کوئی کام نہیں ہوا۔ اب جا کے اسی طرح کے حادثات آئے، اور نعیم الرحمن نے مالی تعاون اس کے ساتھ، ہمارے محترم کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سمی، اس کے ساتھ انہوں نے کیا، اور انہوں نے یہ جو ایک پیغام بھیجا ہے، ایک میسیج دیا ہے انہوں نے کہ بھائی جیتے یا ہارے، یہ نہیں ہوتا ہے نمائندہ وہ نہیں، جو جیتتا ہے وہ نمائندہ ہو، جو ہارے وہ نمائندہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو جیتے یا ہارے عوام کی خدمت کرنا چاہیے، عوام کا دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، عوام کا قدم بقدم ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، اسی طرح کے اگر ایک اجتماعی کام ہوتا ہے تو یکمشت ہو جائیں، آگے بڑھیں، اپنے آواز کو آگے ذمہ تک پہنچائیں۔ پرنس صاحب کا انتہائی مشکور ہے، وہ کل بھی اے سی صاحب سے بھی ملے اور ڈی سی صاحب سے بھی ملے، اور اس مسئلے کو کافی اس نے اجاگر کیا ہے، اور وہ ہر وقت وہاں پہنچ جاتا ہے، کسی کے اوپر مشکلات آ جاتی ہے پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت بلدیاتی الیکشن کے بارے میں باتیں نہیں ہو رہی تھی، فضلہ صاحب پہنچے، پرنس صاحب نے کہا تھا کہ چشمہ بنانا چاہیے، پرنس صاحب نے کہا تھا کہ یہاں ہماری عورتیں آ رہی ہے، پرنس صاحب نے کہا تھا یہ چشمہ انتہائی امپارٹنٹ ہے، پرنس صاحب نے کہا تھا یہ دشواریاں ہماری عورتوں کے لیے۔ اسی طرح ایک سوچ ہونا چاہیے ہر ایک کینڈیڈیٹ کے لیے، اور وہ سوچ لے کر چلے، جیتے یا ہارے یہ تو مقدر کا گیم ہے، جو جیتتا ہے تو وہ تو بنتا ہے سکندر، اور جو ہارتا ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ہار گیا ہوں، مجھے عوامی اجتماعی کام میں دلچسپی نہیں لینی ہے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں پھر یہ بتاؤں گا، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، امیدواران ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ ہمارا اجتماعی چشمہ ہے، اس کے اندر انٹرسٹنگ لے لیں، اور جو ایوان بالا میں یعنی ذلیل ذمداران جو ہیں ان کو یہ بات ہم نے پہلے بھی پہنچائی ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ دیں۔ اور ساتھ اس دن ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو یتیم بچے ہیں تو ان کی مالی تعاون ہم نے حکومت سے اپیل بھی کی تھی، اور آج آپ کے چینل کی وساطت سے بھی ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے جو یتیم بچے ہیں ان کے ساتھ مالی تعاون کی جائے، اور خاص کر حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ رہے گی۔ والسلام۔